بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر زریر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا۔ دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ایک ان میں سے نہایت بدصورت بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی کہ اس کے جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ تجھے رہنا اور موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے نیند آتی اور یہ اشعار یاد آتے تو نیند بالکل اڑ جاتی۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا کہ ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے اگر کاٹا نہ گیا۔ ان کی والدہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لے تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس سے ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی۔ اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کل صبح بازار چلیں گے، تم بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک ایک آیت کے مزے لے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا میں کتنے مشغول ہیں اور ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم کو کہیں شادی میں جانا ہو یا کہیں بھی کوئی پروگرام ہو یا عید ہو تو سب سے پہلے ہم نماز کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 30 یا 40 یا 50 سال عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی۔ پھر اسی طرح آپ کا معمول تھا کہ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا ارادہ کرتے اور یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ دوپہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے۔ حضرت امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے۔ حضرت امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، اور جب بادشاہ وقت نے آپ کے کوڑے لگائے اور اس کی وجہ سے ضعیف بہت ہو گئے تو 150 رہ گئی تھیں اور تقریباً 80 سال کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نمازوں کا پابند بنائے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔